الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج 10 رمضان المبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ ہمیں اپنے اس مبارک مہینے میں کتاب اللہ کے حوالے سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج رفقائے محترم ہم حسب سابق سورۃ البقرہ آیت 185 جو ہمارے ہاں قرآن حکیم ہیں ان میں صفحہ 134 تو صفحہ 134 134 سورہ البقرہ صرف 34 134 صرف 34 سورہ البقرہ آیت 185۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہر رمضان، رمضان ہی وہ مہینہ ہے، رمضان ہی وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس کی فرضیت کے بارے میں جس میں کوئی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور وہ جو چیز فرض کی ہے وہ کیا ہے؟ صیام، روزے دار بننا۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے، یعنی جس کی فرضیت کے حوالے سے، جس میں روزے دار ہونا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن ہے۔ اور قرآن کیسا قرآن ہے؟ ھدی للناس، کل نوع انسانی کو اس کی منزل کا، جو اس کی ڈیسٹنی ہے، گول ہے، جس حوالے سے وہ اس کائنات میں دنیا میں آئی ہے، کل نوع انسانی اس کا مقصد حیات بتانے والا، مقصد حیات کے حصول کے لیے طریقہ کار بتانے والا، طریقہ کار کے حتمی اور یقینی طور پر کامیاب ہونے کے لیے راستے بتانے والا۔ ھدی للناس، کل نوع انسانی کو اس کے وجود کی، تخلیق کی، اس کائنات میں آنے کی جو مقصدیت ہے اس سے آگاہ کرنے والا۔ وبینات من الہدی، صرف اتنا نہیں ہے کہ قرآن رہنمائی کا ضامن ہے، بلکہ اس رہنمائی کی رہنمائی ہونا جو ہے اس کے لیے دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ بینات من الہدی، یعنی قرآن کا یہ کمال ہے، ہر الہامی کتاب کو اس حوالے سے پرکھا جانا چاہیے کہ وہ جو دعویٰ کرے اس دعوے کی دلیل خود وہ کتاب مہیا کرے۔ یہ نہ ہو کہ دعویٰ تو کسی الہامی کتاب کا ہو اور دعوے کے لیے دلیل جو ہے وہ پنڈت کو، پروہت کو، پادری کو، پیر صاحب کو باہر سے لانا پڑے۔ تو بینات من الہدی، قرآن اپنے ہر دعوے کے لیے دلیل دے گا، اور دلیل ہوگی بینات، دو اور دو چار کی طرح، ٹھوک یعنی دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ۔ اور دلیل بھی پھر ایسی نہیں ہوگی کہ اولین کے لیے دلیل ہو اور آخرین صرف خوش عقیدگی کی بنیاد پر چلتے رہیں۔ اولین کے لیے بھی دلیل ہو اور آخرین کے لیے بھی دلیل ہو، اور یہ دلیل وہ ہو سکتی ہے رفقائے محترم جو صحیفہ فطرت سے ماخوذ ہو۔ صحیفہ فطرت، ورک آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا وہ عمل جو کائنات کی شکل میں دہریے کے سامنے، ملک کے سامنے، ہر ایک کے سامنے موجود ہے۔ تو قرآن اپنے قرآن ہونے کے حوالے سے، ھدی للناس ہونے کے حوالے سے بینات من الہدی، دلائل دے گا، خود فراہم کرے گا، اور وہ دو اور دو چار کی طرح واضح، کلیئر کٹ، دو ٹوک۔ والفرقان، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دلائل دے گا
بلکہ دلائل کی آخری حد یہ ہے الفرقان، سورج کی طرح، یعنی الگ الگ کر دینے والا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیک کیا ہے، بد کیا ہے، انسان کو کیا ہونا چاہیے، کیا نہ ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں میں یعنی حد فرقان، الفرقان الگ الگ کر دینے والا، حق کیا ہے، باطل کیا، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں، ناپسندیدہ کون ہیں۔ تو اس حوالے سے رفقائے محترم جو الفرقان ہونا کتاب الہی کا ایک پہلو ہے، تو آج کا ہمارا درس جو ہے وہ 3 چیزوں سے مرکب ہے، رمضان اور پھر فرقان، اور رمضان و فرقان کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے فرائض و واجبات۔ رمضان کیا ہے، رمضان اور فرقان آپس میں کیا ریلیشن شپ یا تعلق رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے میرے اور آپ کے حوالے سے ڈیوٹی کیا ہے، فریضہ کیا ہے، اور اس ڈیوٹی کو ادا کرنے میں ہمیں کن کن وسائل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ڈیوٹی صحیح انجام دیں گے تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا نتائج و ثمرات عطا ہوں گے، اور اگر اس ڈیوٹی کو انجام نہیں دیں گے تو حیات دنیا اور حیات آخرہ میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، رمضان رفقائے محترم، رمضا یرمز رمضان و رمضانن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہیٹ اپ کرنا، کسی چیز کو یعنی اس میں بھاپ بھرنا، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے اس کو دوڑانا۔ یعنی گھوڑا جو ہے پہلے اس کو خاص پروسیس سے وہ تیار کرتے تھے، اور جب تیار ہو جاتا تھا تو پھر اسے جنگوں میں اپنے مقاصد میں دوڑاتے تھے۔ تو رمضان کا اصل معنی ہے کسی چیز کو ہیٹ اپ کرنا، کسی کے اندر سے جو کمزوریاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر دینا، جو چیز گری پڑی اسے اٹھا دینا، اٹھوؤں کو دوڑا دینا، یعنی جتنی بھی ایمانی حوالے سے سال بھر میں یا 11 ماہ میں کمزوریاں کوتاہیاں یعنی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان، تو رمضان میں آ کر اس کو دوبارہ وارم اپ کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں دوبارہ پھر وہ اپنا انالیسس کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں مومن کھڑا ہو گیا، اور کھڑا کس طرح ہو گیا، ایمانا و احتسابا، اس نے اپنے ایمان کو کھڑا کر لیا، ایمان کو ریوائیو کر لیا، ایمان والی بھاپ جو اس نے اپنے اندر پیدا کر لی، اور آگے کیا فرمایا وہ احتسابا، اور اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر آن زندگی جو ہے وہ محاسبے کے نیچے ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے نیچے ہے، ہر آن میں نے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ تو جب خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس بیدار ہو گیا تو ہر گناہ سے مومن جو ہے وہ نجات پائے گا، ماضی کی کوتاہیوں سے، اور آئندہ کے لیے جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، یہ تمام چیزیں عطا ہوں گی۔ تو رمضان کے بعد اب آیا رفقائے محترم فرقان جو ہے رفقائے محترم، فارا کا یفرق فرقن و فرقانہ، کسی بھی چیز کو جو مکس اپ ہو، مثلا اچھے اور گندے، یعنی اور نیک اور صالح، کامیاب اور ناکام، یہ افراد یا چیزیں اکٹھی ہوں ایک ڈھیر کی شکل میں، ایک اجتماع کی شکل میں، تو پھر ان کو الگ الگ کر دینا، چھانٹنا، الگ الگ کرنا، کہ جو الگ الگ ہوں تو اچھی چیزوں کا الگ انجام ہو، بری چیزوں کا الگ انجام ہو۔ تو اچھی اور بری، صالح اور باد، ان چیزوں کو الگ الگ کرنا جو ہے یہ فرقان کہلاتا ہے۔ اور فرقان فولان کا وزن ہے آخری درجے میں، گویا کسی حوالے سے بھی چھان پھٹک کرنے میں، الگ الگ کرنے میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو فرقان وہ اللہ کا کلام جو حیات دنیا میں اس لیے ہمیں عطا ہوا ہے رفقائے محترم کہ ہم اپنے آپ کو چھان پھٹک کر لیں، اپنی ایویلیویشن کر لیں، اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیں، تاکہ بجائے اس کے کہ قیامت میں میدان حشر میں ہمیں ہماری قیمت معلوم ہو، حیات دنیا میں اپنے آپ کو تول لیں، اپنی جانچ پرکھ کر لیں، اپنے اعمال کا اور عقائد کا جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی قدر و قیمت کا یہی اندازہ کر لیں۔ تو اس حوالے سے قرآن جو ہے وہ فرقان ہے،
اس فرقانیت کے حوالے سے رفقائے محترم ہم سورۃ الفرقان جو ہے وہاں سے آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان 25ویں سورہ ہے رفقائے محترم، 25ویں سورہ سورۃ الفرقان، یہ 430 صفحہ ہے، غالباً 430 صفحہ سورۃ الفرقان۔ چار سو تیس 25ویں سورہ آیت نمبر 1، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک رفقائے محترم برکہ سے برکہ، برکہ عربی زبان میں حوض کو کہتے ہیں جو تازہ پانی سے لبالب بھرا ہو۔ تو پھر جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، پانی ہوگا تو حیات ہے، ہریالی ہے، سبزہ ہے، سرسبزی ہے، شادابی ہے، باغات ہیں، زندگی ہے۔ تو تبارک کا معنی ہے سرسبز و شاداب کرنے والا ہے، حیات عطا کرنے والا ہے، خوشحالیاں اور شادمانیاں عطا کرنے والا ہے۔ تبارک یعنی جس طرح پانی کا وافر ذخیرہ جو اپنے اندر منافع رکھتا ہے تو یہ کہاں سے آئے؟ اس اللہ کی طرف سے۔ تو وہ برکات عطا کرنے والا، سرسبز و شاداب کرنے والا، ہریالی اور شادمانی اور شادیانی عطا کرنے والا کون؟ الذی، وہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا یہاں حوالہ کس حوالے سے دیا؟ الذی نزل الفرقان، یہ تمام برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے۔ کون سا اللہ رفقائے محترم؟ نزل الفرقان، جس نے کہ اپنا فرقان نازل کیا۔ الفرقان سے مراد قرآن پاک، گویا کہ تمام برکتیں اب انسانیت کو اس حوالے سے عطا ہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو فرقان سے وابستہ کرے، یعنی فرقان کو نازل فرمایا جس اللہ نے، برکتیں عطا کرنے والا، یعنی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرنے والا وہی اللہ ہے کہ جس نے الفرقان یعنی قرآن پاک نازل کیا۔ کہاں نازل کیا رفقائے محترم؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن پاک اللہ پاک نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمایا رفقائے محترم؟ لیکون للعالمین نذیرا، لیکون تاکہ وہ بندہ ہو جائے، یا یہ خود قرآن پاک ہو جائے، جو دونوں ایک علم ہے دوسرا عمل ہے۔ تو یہ قرآن ہو جائے یا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ للعالمین، کن کے لیے ہو جائیں؟ کہاں تک یہ ان کا فریضہ ڈیوٹی ہے؟ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ للعالمین، للعرب نہیں کہا، للپاکستان نہیں کہا، للاولین وللآخرین نہیں کہا، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے، اولین و آخرین کے لیے۔ لیکونا، تاکہ وہ ہوں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، اہل جہاں کے لیے، اقوام عالم کے لیے، کیا بنے رفقائے محترم؟ نذیرا، جگانے والے، آگاہ کرنے والے، بیدار کرنے والے، یعنی کل نوع انسانی کو رفقائے محترم، کل عالمین کو، اولین و آخرین، عرب عجم، حال مستقبل، جو عالمین ہیں ان عالمین کے اندر رفقائے محترم انذار، بیداری، ویجیلنس، چوکنا پن، یعنی کل عالمین کی بیداری جو ہے یہ وابستہ ہے فرقان پر، اور ان افراد پر کہ جنہوں نے فرقان سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے۔ یہاں فرمایا کل عالمین کے لیے، کل عالمین کے لیے انذار، بیداری، چوکنا پن، ہوشیاری، آنے والے خطرات سے آگاہی ڈالی گئی ہے ابد پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر۔
اور اس ضمن میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہا ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، یا اس ڈیوٹی اور ذمہ داری میں کوئی اور بھی شامل ہے؟ اس ضمن میں رفقائے محترم میری اور آپ کی جو شمولیت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ڈیوٹی اور فریضے میں، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مثلا سورہ الانعام چھٹی سورہ ہے رفقائے محترم، اور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہر اس انسان کو کہ جس تک یہ قرآن پہنچا بھی ہے اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ یہ سورہ الانعام چھٹی سورہ، آیت 156، صفحہ 156 اور آیت نمبر 19۔ 156 صفحہ 19ویں آیات سورہ الانعام چھٹی سورہ۔ فرمایا قل ای شیء اکبر الشہادہ، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑی ذات کون سی ہو سکتی ہے کہ جس کی شہادت، ایویڈنس، گواہی سب سے بڑھ کر قدر و اہمیت کی حامل ہو؟ فرمایا قل اللہ، کہو کہ سب سے بڑا گواہ اس کائنات کے وجود پر، اس کی تخلیق کے مقاصد پر، میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے پر سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ اللہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ اور اس اللہ کی گواہی کیا ہے رفقائے محترم؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اللہ نے اپنے وجود پر، اپنی صفات پر، اپنی ذات و صفات سے پردہ اٹھایا ہے۔ اللہ نے اپنی گواہی ریکارڈ کروا دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایویڈنس، شہادت ریکارڈڈ کہاں ہے؟ اوحی الی ھذا القرآن، اسی مقصد کے پیش نظر تو میرے اوپر، میری طرف یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ہے کل مخلوق پر، اور ختم نبوت کے بعد تا قیام قیامت اولین و آخرین پر حجت اللہ علی العالمین اللہ کا قرآن ہے۔ اب نبی نہیں آنے کا، اب یہی نبوت دائمہ، خاتم النبیین کی نبوت، نبوت قرآنیہ تا قیام قیامت اپنی تجلیات سے عالم انسانیت پر فیوز و برکات نازل کرتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن میری طرف نازل کیا اس شاہد مطلق اللہ نے۔ کیوں نازل کیا؟ کیوں نازل کیا رفقائے محترم؟ کہ اس کو غلافوں میں بند کر کے تاکہ نشیاں پر اوپر رکھ لیں، اور سال میں رمضان آئے تو اس کی تراویح سن لیں، اور آگے پیچھے بس۔ تو کیوں یہ قرآن عطا ہوا رفقائے محترم؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بیدار کروں، تمہیں جگاؤں۔ یعنی اول کام قرآن پاک کا یا فریضہ یا ڈیوٹی یا مقصد قرآن کے حوالے سے کیا ہے؟ کہ ہم بیدار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو جگائیں۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس قرآن پاک کے ذریعے جگائے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں رفقائے محترم، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی شہادت ہے، تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں رفقائے محترم کہ ہم جاگے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ جاگنے والے کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی، زندہ اعمال، اور سونے والا، خراٹے لینے والا، اس کے کوئی گواہ اعمال نہیں ہوتے۔ تو میری اور آپ کی رفقائے محترم بیداری، اس کا ضامن قرآن ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے توقع کی ہے کہ جس تک یہ قرآن پہنچے وہ خود بھی جاگے اور دوسروں کو جگائے۔ ہم خود جاگے ہیں یا نہیں؟ ہمارے بیوی بچے، ماحول، گھر بار، اس میں جاگنے کا کوئی ہے اثر، عمل، دخل، یا سارے سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں کہ ہم خود سوئے ہوئے۔ اور یہ رفقائے محترم جاگنے جگانے کا جو عمل تھا، اس کو قرآن حکیم نے سورہ یاسین
جسے ہم نے مردوں کے لیے خاص کر رکھا ہے کہ جب کوئی جان کنی کا مرلہ آتا ہے تو آج یاسین و آسا مبیری، آئیے اس سورہ کو جسے ہم نے مردوں کے لیے خاص کر لیا ہے اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا ہدایت و رہنمائی عطا کرتی ہے۔ یہ 532 صفحہ ہے رفقائے محترم، 532 صفحہ، 532 صفحہ سورہ یاسین، آیت نمبر 69 اور 70، آیت نمبر 69 اور 70 ارشاد ہوا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سکھائی ہی نہیں، ہم نے تو نہیں سکھائی۔ اور آگے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شعر و شاعری تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کوئی لگا نہیں رکھتی۔ اب ہم ان دوستوں کو دیکھیں جو قرآن کی دعوت میں، تفہیم میں، تبلیغ میں قدم قدم پر آیات کم اور شعر زیادہ، آیات کم اور شعر و شاعری زیادہ، ادھر کا شعر ادھر کا شعر، عربی کا شعر، فارسی کا، پنجابی کا۔ تو شعر و شاعری سے اللہ کے کلام کی شان بلند نہیں ہوتی رفقائے محترم۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میرے حبیب کے شان شائع ہی نہیں کہ وہ قرآن کے دوران شعر و شاعری، کیا قرآن میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے کہ جسے ہم شعر سے عارضی رفقائے محترم ایک حدت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آیات الہیہ کہاں اور شعر و شاعری کہاں؟ تو یہ شعر و شاعری تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کوئی لگا ہی نہیں کھاتی۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو خالص ذکر ہے، یاد دہانی ہے، وقرآن مبین، اور حیات نو عطا کرنے والا۔ قرآن کا معنی حیات عطا کرنے والا، گردوں کو سہارا دینے والا، کھڑوں کو چلانے والا۔ تو یہ قرآن حیات نو عطا کرنے والا کیسا قرآن ہے؟ مبین، مبین، اپنے آپ کو خود کھول کھول کر بیان کرنے والا، اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرنے والا مبین۔ قرآن اپنا بیان یا اپنے بیانات خود آپ کے سامنے کھولتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام رفقائے محترم قرآن پر سوال کرنا ہے، اور قرآن والا رحمان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، سوال تم کرو اور جواب میرا قرآن دے۔ قرآن ناطق ہے، قرآن کا نطق ہے، لیکن جس طرح کہ آپ ہر چیز آواز میں وہ بند ہو، مثلا کیسٹ پر آڈیو یا ویڈیو ہمیں طریقہ کار نہ آتا ہو تو وہ قصور ہمارا ہے، اگر پروسیس ہم جان لیں تو یہ قرآن یقیناً ناطق ہے۔ اور یہ قرآن کیوں آیا ہے رفقائے محترم؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ قرآن جگانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن جگانا چاہتا ہے، مولا سے ملانا چاہتا ہے، مولا کی صفات بندے میں پیدا کرنا چاہتا ہے، خاکی نہاد کو بندہ مولا صفات بنانا۔ قرآن اس لیے آئے۔ سورہ البقرہ آیت 137، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، فرمایا اللہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن اللہ کے رنگ کا ہمارے اندر جو ہے نا انعکاس، آگ میں لوہا پڑ کر کیا ہو جاتا ہے رفقائے محترم؟ آگ بن جاتا ہے، لیکن اپنی جنس کے حوالے سے وہ لوہا لوہا ہی رہتا ہے۔ تو قرآن میں پڑھ کر، قرآن کو کھا کر، قرآن کو قلب و قالب میں اتار کر بندہ خاکی نہاد، بندہ مولا صفات بن جاتا ہے۔ علی حد بشریت انسانی ذات میں صفات الہیہ کو پیدا کر دینا، یہ قرآن کے مقاصد میں ایک مقصد عظیم ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ بندہ مولا صفات بن جائے، اللہ کے دست و بازو بن جائے، اللہ کی رفاقت مومن کو عطا ہو جائے، کامریڈشپ، آلمائٹی اللہ کی رفاقت، یہ ہے مقصود نصب ہے۔ لِيُنذِرَ کہ یہ قرآن بیدار کرے من کان حیا، جو زندہ ہے،
جو زندہ ہونا چاہے. تو قرآن زندہ کرنے کے لیے آیا رفقائے محترم. اور آگے فرمایا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور قرآن کے نازل ہونے سے کافروں پر فرد جرم عائد ہو. یعنی اگر قرآن کو نہ مانا، قرآن کے روز روشن کی طرح عیا ہونے کے بعد بھی انکار کیا، انکار کی روش اختیار کی، تو اس کا کافر ہونا ثابت ہو گیا. اور جب کفر ثابت ہو جائے گا تو سزا جو ہے اس سے وہ کیسے بچیں گے. اور اسی ضمن میں رفقائے محترم سورہ الانفال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جو زندہ کیا اس کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا کا سورہ الانفال 8ویں سورہ رفقائے محترم اور آیت نمبر 24. ہے ایمان والو، 216 صفحہ رفقائے محترم، 216 صفحہ، آیت نمبر 24 سورہ الانفال. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن کو رفقائے محترم؟ ایمان والوں. اور جن کو مخاطب کیا وہ مردے تو ہو نہیں سکتے. قبرستان والوں کو تو سنانے کے لیے قرآن آیا نہیں، نہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں کا رخ کیا. تو قرآن کن کو خطاب کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. ایمان والوں کو خطاب ہے. اور ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نستجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو، آگے بڑھو، آگے بڑھ کر قبول کرو اس پکار کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو، اس مشن کو جس کا انکشاف اللہ نے کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچایا. اس مشن کو امبریس کرو، اس پروگرام اور پروجیکٹ کو قبول کرو. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا رفقائے محترم؟ اذا دعاکم لما یحییکم. یہ قرآن کیوں آیا ہے رفقائے محترم؟ یہ آیا ہے تاکہ ہمیں ابد کی زندگی عطا کرے. لما یحییکم، ہمارے پاس دو زندگیاں ہیں رفقائے محترم. ایک وہ زندگی ہے جو ماں باپ کے توسط سے ہمیں عطا ہوئی ہے. یہ زندگی رفقائے محترم دھرتی کا کھیل، دھرتی کا مال ہے جو دھرتی پر رہ جائے گا. اس زندگی کے اندر اگر قرآن کی زندگی پیدا ہو گئی تو پھر ابد کی زندگی عطا ہوگی. یعنی روٹی کھانے والا مر جائے گا لیکن قرآن کھانے والا نہیں مرے گا. قرآن سے ابد کی زندگی عطا ہوگی. ہرگز نمی رداں کہ دل زندہ شد بیش سبتست بات جوائد عالم دوام ماں. اندازہ کیجئے رفقائے محترم، اگر سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، ان بزرگوں کے پاس اس سے بڑھ کر دولت، شہرت، غلبہ، قوت، طاقت، بصالت، جرأت، جسارت ہوتی لیکن قرآن نہ ہوتا تو ان کی کیا حیثیت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. ان کو دوام کس چیز نے عطا کیا؟ قرآن پاک. اے ایمان والو، اس قرآن کے قریب آؤ، اس کے مشن کو اختیار کرو. لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات نو عطا ہو، اٹرنل لائف، ابد کی زندگی عطا کرنے کے لیے تمہیں یہ قرآن آیا ہے. اور اس قرآن کی شان کیا تھی رفقائے محترم؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس دلانے کے لیے، اور وہ احساس اصلاً آپ کو اور مجھے دلانا ہے. اس سورہ کی 62 آیت دیکھیں، سورہ الانفال کی 221 صفحہ ہوگا، 221 صفحہ، 221 صفحہ، سورہ 62 63 صفحے. یہ 62 کا دوسرا حصہ لے رہے ہیں، 221 پر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اے حبیب، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے آپ کی مدد کی، آپ کا دست و بازو بنا اپنی امداد سے، نصرت سے، اور اس نے آپ کو منصور کیا وبالمؤمنین، کہ آپ کو جماعت مومنین ملی، ایمان والی جماعت ملی. اب آپ فرد نہیں رہے، اب آپ ایک انجمن، ایک جماعت کی شکل میں ہیں، اور جماعت ایمان والوں. آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہ جماعت کیسی ہے؟ اس کے جسم ایک دوسرے سے نہیں جڑے صرف، بلکہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت، اخوت، ایمان، یہ تمام کمالات ان میں پیدا ہو گئے۔ اور آگے فرمایا، یہ ہے رفقائے محترم مقام، کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ کیا ہمارے حبیب، اگر آپ کے پاس دنیا جہان کے خزانے ہوتے، دنیا جہان کے خزانے ہوتے، اور ان خزانوں کو آپ خرچ کر دیتے، لٹا دیتے، ریزرو نہ رکھتے اپنی ذات پر، تو پھر بھی آپ دنیا جہان کی دولت سے وہ ایمانی جماعت اور وہ ایمانی جماعت کے دن کے دل جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جماعت اور یہ ایمان دنیا جہان کی دولتوں سے آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا جہان کی دولتیں اور خزانے ایک طرف، اور یہ ایمان والی جماعت جو قرآن نے پیدا کی ہے یہ دوسری طرف۔ یہ ایمان والی جماعت جو قرآن نے پیدا کی ہے، یہ دنیا جہان کے خزانوں سے یہ دولت، یہ جماعت، یہ تالیف قلوب والی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ پیدا کرنا چاہتے، دنیا جہان کے آپ کے پاس خزانے ہوتے، ما الفت بین قلوب، تو یہ جماعت اور اس جماعت کی تالیف قلوب کا جو مقام ہے یہ آپ پیدا نہ کر سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ کام تو اللہ نے کر دکھایا اپنے قرآن سے، اور وہ اللہ یقیناً غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ جماعت رفقائے محترم جب تیار ہو گئی تو اس جماعت نے کس طرح کام کرنا شروع کیا؟ آئیے اس کا ایک نقشہ دیکھیں۔ سورہ الانعام 6 سورہ آیت 122، جب یہ جماعت اس حوالے سے تیار ہو گئی تو اس کا نقشہ قرآن حکیم نے اس طرح کھینچا، 122 آیت 172 صفحہ، آوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا گیا کہ بھلا اندازہ تو کرو، ذرا اندازہ کرو، سوچو، کیا اندازہ کرو اور سوچو، من کانا میتا، ذرا دیکھو تو صحیح، کل اپنے قلب پر نظر ڈالو، کل یہ حقیقت نہیں کہ تم مردہ تھے۔ سب سے زیادہ رفقائے محترم مردنی اور موت عربوں پر، یعنی رومن امپائر اس وقت کا، آج کا امریکہ، اور مجوسی آج کا روس، اور عرب تو نہ ادھر نہ ادھر، سوائے شراب نوشی کے، قتل قتال کے، دہشت گردی کے، مار دھاڑ کے، اور ان کے پاس کیا تھا سوائے موت کے؟ تمہارے پاس کیا تھا؟ فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے تمہیں اس قرآن پاک کے ذریعے زندہ کر، تم زندہ ہو گئے۔ اور زندگی کس چیز کا نام ہے رفقائے محترم؟ جو قرآن کے ذریعے زندہ ہو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اب پہلے وہ صرف انسان تھا، مردہ انسان تھا، اب اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا، اور زندہ اس طرح ہوا کہ اب ہر وقت اس کے پاس اللہ کا نور ہے، یہ نور قرآن ہے۔ اب اس کے دل، دماغ، حرکات و سکنات، ہر جگہ نور قرآن کی شعائیں نکلتی ہیں۔ یعنی زندہ انسان وہ ہے کہ جس کے قلب اور قالب میں، ذہن اور ضمیر میں، دل اور دماغ میں اللہ کا قرآن اتر جائے، وہ اللہ کے قرآن سے چلے، سوچے، سمجھے، اس کے محور اور مدار میں سوائے قرآن کے کچھ نہ ہو۔ جعلنا لہو، ہم عطا کر چکے اسے نور، اور وہ نور کو لے کر کیا کرتا ہے رفقائے محترم؟ یمشی بہی فی الناس، اب وہ اس قرآن کو لے کر بیٹھتا نہیں ہے، قرآن تو آیا ہی کھڑا کرنے کے لیے، قرآن تو زندگی تھا، زندہ کیسے سوئے گا؟ زندگی تو نام ہے چلنے سے، حرکت سے، حرارت سے،
چلت پھرت سے، تو لے کر چلتا ہے وہ اس قرآن کو۔ یہ رفقائے محترم ہم مردہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس قرآن کا عصا نہیں ہے، ہم چلتے ہیں لیکن قرآن کے بغیر، ہم ہیں لیکن نور قرآن ہمارے پاس نہیں۔ فرمایا کہ وہ نور قرآن کو لے کر چل پڑے، کہاں رفقائے محترم؟ فی الناس، فی العربنی کا، فی العجمنی کا، عرب و عجم کا امتیاز ہی ختم کر دیا رفقائے محترم۔ صرف 20-30 سال کے اندر اندر قرآن سے پیدا ہونے والی ایمانی مخلوق نے رفقائے محترم بر اعظموں کے بر اعظم پلٹ دیے، تہذیبیں، ثقافتیں، زبانیں، ہر چیز کے اوپر انہیں قرآن کا رنگ چڑھا دیا۔ اور ایسا کیوں ہوا رفقائے محترم؟ کمم مثلہ فی الظلمات، قرآن والے بیدار اور بینا انسان تھے، اور جن کے پاس قرآن نہیں تھا وہ مردے تھے اور نابینے تھے۔ تو 1,00,000 نابینے انسان بھی رفقائے محترم ایک بینا انسان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ایک بینا انسان دیکھنے والا، آنکھوں والا 1,000 پر بھاری ہے۔ تو قرآن والے کیوں بھاری ہوئے رفقائے محترم؟ ان کی قدر و قیمت، ان کے اعمال میں برکات قرآن کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اور آج ہم بے برقی کا، ناکامی اور ناداری کا کیوں شکار ہیں کہ اللہ کے قرآن کا نور ہمارے قلب اور قالب میں نہیں رہا، ہمارے چلنے پھرنے میں، حرکات و سکنات میں اللہ کا قرآن ہمارا سہارا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لیس بخارج منہا، جس کے پاس قرآن کا نور نہیں ہے وہ ان کا مقابلہ کیا کرے گا؟ وہ تو ہے ہی اندھا۔ اور آگے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اپنے انکار کے اعمال سے بڑا پیار ہے، محبت ہے۔ یہ اللہ کے بندے ان کو نکالنے کے لیے آئے لیکن وہ ہیں کہ وہ نکلنا نہیں چاہتے۔ کس طرح رفقائے محترم؟ آئیے اس کا نقشہ دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا ہی حال ہو۔ اور کیا عجب کہ اس بیان قرآن سے ہمارے اندر وہ حرکت، حرارت اور نور اور حیات پیدا ہو جائے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا رفقائے محترم 570 صفحہ، حامیم سجدہ، 41ویں سورہ، 41ویں سورہ حامیم سجدہ، 570 صفحہ، آیت نمبر 1۔ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ حامیم، حامیم اور ان جیسے جو قرآن کے مقامات ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہ حروف نہیں ہے رفقائے محترم۔ حامیم کے بعد دیکھیں کیا ہے، آیت کا نشان ہے۔ حامیم ایک مستقل آیت ہے، طٰہٰ مستقل آیت ہے، یاسین مستقل آیت ہے۔ یہ آیات ہیں، حروف نہیں ہیں۔ حروف تو سنگل افراد ہوتے ہیں، حروف سے الفاظ، الفاظ سے جملے اور جملوں سے آیات۔ حامیم ایک مستقل آیت ہے۔ یہ جتنے بھی مقطعات ہیں رفقائے محترم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں، آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں، اور آپ کے ایٹریبیوٹس اور کوالیفیکیشن انسانیت کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے۔ انسانیت نے اس نمونے کے مطابق ڈھلنا ہے۔ اور ہاتھ سے مراد ہے آپ کا حامد، احمد اور محمد اور ماہی شرک والکفر والطغیان ہونا۔ حامد، محمود، محمد، احمد، ماہی شرک والکفر والطغیان۔ اے اللہ کی حمد کا پروگرام لے کر کھڑا ہونے والے، اے اس کی وجہ سے پریز وردی ہونے والے،
اے حمد کے پروگرام میں سب کے سب سے سبقت لے جانے والے، اور آگے دو میم ہیں، تو پہلا مرسل، دوسرا محمد، اے حامد احمد مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن کا اعجاز اور ہر الہامی کتاب کو پرکھنے اور جانچنے کا معیار۔ کوئی بھی کتاب ہو رفقائے محترم، وید ہو، کوئی انجیل ہو، کوئی بھی ہو، اس پر سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تو کتاب ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ تیرا لکھنے والا کون ہے؟ لکھانے والا کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیوں آئی ہے؟ کس زبان میں آئی ہے؟ کن حالات میں آئی ہے؟ کن کے لیے آئی ہے؟ اور کون تو اسے استفادہ کریں گے، کون استفادہ نہیں کریں گے؟ یعنی کتاب الہامی وہ ہے جو اپنے بارے میں ہر اٹھنے والے سوال کا جواب خود دے۔ یہ نہ ہو کہ کتاب پر سوال پیدا ہو اور پنڈت، پادری، پروہت اس کا جواب دے اپنی طرف سے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا قرآن تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا بھیجا جانا، لکھا جانا، پہنچانا کس کی طرف سے ہے؟ تنزیل من الرحمن الرحیم، میرا نازل کیا جانا کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے، وہ رحمان جو رحیم بھی ہے۔ یہ رحمان و رحیم عام طور پر رفقائے محترم ایک ہی معنی میں ہم لے لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ رحمان فعلان کا وزن ہے اور رحیم فعیل کا، یعنی اگر آپ کسی کے سامنے جائیں اور وہ آپ کی حالت کو دیکھ کر آپ کو عطا کرے فوری طور پر، تو یہ کیا ہے؟ رحمان۔ فوری طور پر بلا کسی سبب کے اپنی رحمت سے، کرم سے، فضل سے عطا کرنے والا رحمان۔ اچھا، آج ہم گئے، اس نے فوراً فضل و کرم سے ہمیں بہرور کیا، کل آئیں گے تو کہیں اس کا موڈ آف تو نہیں ہو چکا ہوگا؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والی، آج تو بڑے فضل و کرم سے، اور کل کو ڈر گیا کہیں بہت زیادہ نہ آ جائیں، خزانے ہی خالی ہو جائیں اور میں خود نادار ہو جاؤں۔ رحمان کے بعد رحیم بتاتا نہیں، کل آؤ گے تو پھر بھی وہی رحمان ہو۔ اور رحیم فعیل کا وزن ہے، فعلان رحمان، ہر ہنگامی حاجت، ضرورت، تقاضا پورا کرنا رحمان، اور پورا کرتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کبھی نہیں آئے گی۔ مانگنے والے اولین و آخرین اس سے مانگ لے، اولین و آخرین کے گھر پورے کر دے، اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ سمندر کے اندر سے ایک چڑیا آ کر اپنی چونچ پر۔ یہ ہے رحیمیت، رحمان ہے اور اس کی رحمانیت میں دوام ہے، ابدیت ہے، ہمیشہ اور ہر حال میں رحمان ہے۔ مانگو الرحمن فاسأل بہ خبیرا، مانگ اس سے کیونکہ اس کے خزانوں میں نہ کمی آ سکتی ہے نہ آنے کا امکان ہے۔ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ تنزیل من الرحمن، یہ جو دستور حیات، یہ کیسا ہے؟ اس کے احکام کی شان کیا ہے؟ اس کی آیات کا بیان کیا ہے؟ فرمایا کتاب فصلت آیات، یہ قرآن وہ دستور حیات ہے کہ جس کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں، فصلت آیاتوں کا معنی ہے اس کی ہر آیت ایک اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے اللہ کی آیات، ہر آیت فیصلہ کن۔ اور قرآن زندگی، قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے ملاپ کرانا۔ قرآن ہے مولا سے مخلوق کو ملانے والا، بندوں کو مولا سے جوڑنے والا، فرش میں بیٹھنے والوں کو عرش والے کے ساتھ جوڑنا، یہ قرآن کا کام۔ قرآن مخلوق کو خالق سے جوڑنے والا، مردوں کو حیات نو عطا کرنے والا، حیات نو عطا کر کے متحرک کر کے دوڑا کر مالک الملک کی ذات و صفات تک پہنچانے والا۔ عربیہ، عربیہ کا معنی ہے فصیح و بلیغ، اپنے مقصد کو صحیح الفاظ میں، جن الفاظ میں بیان کرنا چاہیے انہی میں بیان کرنے والا۔ فصاحت، بلاغت اور علم معانی، یہ 3 چیزیں ہیں
اور عربیہ کا معنی صرف عربی زبان نہیں ہے، عربی زبان بھی ہے اسی لیے کہ وہ فصیح ہے، بلیغ ہے عجمیوں کے مقابلے میں۔ تو عربی قومی یعلمون، اور کیوں آیا ہے؟ تاکہ قوموں کو علم عطا کرے، قوموں کو علم عطا کرے، اور علم سے مراد علم کائنات بھی ہے۔ اور قرآن نے علماء کہا کہ ان کو رفقائے محترم، کبھی سورہ الفاتر 35ویں سورہ کی آیت نمبر 27 اور 28 دیکھیں، یہ جو خارجی کائنات کا علم ہے، صحیفہ فطرت کا، ورکس آف گاڈ کا، اس کو قرآن حکیم نے علم کا، اور اس کے جو بہروار ہیں انہیں علماء کا، دا سائنٹسٹ۔ تو یہ قرآن قوموں کو عالم بنانے آیا ہے۔ اندازہ کیجئے رفقائے محترم، عربوں نے قرآن کے علاوہ کیا پڑھا، اور مسجد نبوی کی یونیورسٹی کے علاوہ وہ کہاں گئے، اور محمد رسول اللہ کے معلم کے سوا ان کا کون سا معلم تھا؟ تو کیا اس معلم نے ان کی شان پیدا کی رفقائے محترم؟ جو نبی امی تھے انہوں نے وہ ان کو پڑھایا کہ رومن امپائر اور مجوسی اور علم و جہان جہاں جہاں، تو وہ سارے کے سارے ان کے اطفال بنے۔ تو یہ قرآن کا رفقائے محترم کمال تھا کہ اس نے دنیا کو علم سائنس، یہ لارڈ آپ کا برٹنر رسل، بریفلیٹ، میکنگ آف ہیومینٹی، اور یہ جتنا ری اویکننگ آف دا ایسٹ، لارڈ رسل کہتا ہے کہ رومن امپائر یا گریک یا رومیوں کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ انہوں نے ہمیں کائنات میں سائنسی نقطہ نظر دیا، غلط ہے۔ یہ اسپین کے مسلمان تھے کہ جنہوں نے ایکسپیریمنٹل سائنسز، تجرباتی علوم جتنے کے جتنے، یہ سارے اندلس کے مسلمانوں کا فیضان ہے، اور اندلس کے مسلمان قرآن حکیم کے ابدی لمحات میں ایک لمحہ، ابدی حیات میں ایک لمحہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو قرآن علم والا بنانے کے لیے ہمیں آیا، بشیرا و نذیرا۔ یہ قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر بھی، بشارت دیتا ہے کہ اگر زندہ ہو جاؤ گے تو عبدالعباد رب کائنات تمہیں اپنے سایوں میں چلائے گا، وَنَذِيرًا، اور اگر اس سے کنی کتراؤ گے تو مردنی۔ أَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ان کی حالت یہ تھی رفقائے محترم عربوں کی، اور مقام افسوس ہے کہ آج یہ حالت میری اور آپ کی۔ فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان کی اکثریت کے جنہیں قرآن حیات نو عطا کرنے کے لیے مولا سے ملانے آیا ہے، ان کی اکثریت یہ ہے کہ وہ کنی کتراتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، لبیک نہیں کہتی، قرآن کو اپنے سینوں، دلوں اور دماغوں میں نہیں اتارتی۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثریت تو قرآن سن ہی نہیں رہی۔ اب ہم کہتے ہیں رفقائے محترم کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، اور نہیں تو کم از کم تراویح میں تو سن رہے ہیں، لیکن وہ قرآن رفقائے محترم جو سنا جائے اور اس کے مفہوم اور معنی کو نہ سمجھا جائے، قرآن کی روح سے یہ کوئی سننا نہیں ہے۔ سورہ الانفال 8ویں سورہ کی آیت نمبر 20 اور 21 پڑھ لیں۔ قرآن نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو نہیں سنا۔ کیوں؟ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ سننا رفقائے محترم جس میں سمجھنا شامل نہ ہو۔ قرآن کی روح سے کوئی سمجھنا نہیں، سننا نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، بھئی معنی جانتے ہو؟ نہیں۔ رفقائے میں کتنا بڑا المیہ ہے کہ خط پڑھیں تو سمجھیں، اخبار پڑھیں سمجھیں، بئی کھاتا پڑھیں سمجھیں۔ علی قرآن پڑھا ہے، کیا معنی؟ بس لفظوں کو پڑھ لیتا ہوں، معنی مفہوم غائب۔ یہ سننا بھی سننا نہیں ہے رفقائے محترم، اور پڑھنا بھی پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجموعہ ہے الفاظ اور معانی کا۔
تو اگر لفظ کو پڑھا معنی کو نہیں جانا تو یہ نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے نہ پڑھنا ہے۔ فرمایا فَأَكْثَرُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثریت کا تو یہ حال ہے کہ وہ کتاب الہی کو پڑھنے والی سمجھ کر نہیں ہے۔ اور ان کا مزید حال کیا ہے رفقائے محترم؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اس وقت کا تو یہ المیہ تھا رفقائے محترم، اور آج کی یہ ٹریجڈی ہے میری اور آپ کی۔ اس وقت عداوت میں وہ یہ کہتے تھے اور آج جہالت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں عمل میں کیا؟ اور کہا انہوں نے منکرین قرآن نے قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل دماغ اس قرآن کی جانب میں کہاں ہیں؟ اکنہ، اکنہ قنین کی جمع ہے رفقائے محترم۔ تم لاکھ قرآن پڑھو، اس قرآن کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ ہمارے قلوب و اذہان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے پیروں کے ہاتھ میں ہے، ہادیوں اور رہنماؤں کے ہاتھ میں ہے، ان کی ہر وقت ان پر نظر کرم ہے۔ تیرا قرآن ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، ہمارے قلوب و اذہان قنین میں ہیں، محفوظ ہیں، اور ان پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے، سناتے رہو قرآن۔ قرآن ہمارے قلوب و اذہان میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ تو رفقائے محترم المیہ کے طور پر کہہ رہے تھے، اور اگر ہم قرآن سنیں اور ہماری زندگی میں چینج نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، قرآن کا نور جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں نظر نہ آئے، تو قرآن کا سننا اور نہ سننا برابر، کیونکہ ہم دوائی کھا رہے ہیں اور صحت بحال نہیں ہو رہی، مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کون دعوت کرے گا کہ یہ دوائی صحیح ہے اور ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم بد پرہیزی نہیں کرتے؟ فرمایا انہوں نے کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، اور آگے کہنے لگے وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے۔ وہ فزیکل ڈاٹ تھا رفقائے محترم، اور ہمارے ہاں جہالت و نادانی کا ڈاٹ ہے، ہم سننے کے باوجود نہیں سن رہے۔ انہوں نے ڈاٹ ڈالے کیونکہ عربی زبان تھی، قرآن ڈائریکٹ ان پر اثر انداز ہوتا تھا، ہم سنتے رہیں تو ہماری جہالت جو ہے وہی ڈاٹ کافی ہے۔ اور آگے کہا وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، تمہارے اور ہمارے مابین تو حجاب حائل ہے، اجنبیت ہے، تو کچھ اور کہتا ہے ہم کچھ اور مانتے ہیں، ہمارے اور تمہارے مابین بڑا حجاب ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، چلو تمہیں شوق ہے قرآن سنانے کا، ہم روکتے نہیں ہیں، تو بھی قرآن سنا۔ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور ہم تیرے اس قرآن کے اثر کو نابود کرنے کے لیے ہم بھی کوئی نہ کوئی کام کریں گے، تم بھی کام کرو، اجازت ہے، لیکن پھر ہم اس قرآن کے اثرات کو روکنے کے لیے ہم بھی کام کریں گے۔ یہ قرآن رفقائے محترم تھوڑا سا اس نے آگے بڑھ کر کام دکھایا، آثار ظاہر ہوئے، تو قوم کا رد عمل کیا ہوا رفقائے محترم؟ اسی سورہ کی آیت نمبر 26 دیکھیں، 573 صفحے پر قرآن چند دنوں میں، چند سالوں میں قرآن نے کیا اثرات پیدا کیے رفقائے محترم؟ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، آیت نمبر 26 اسی سورہ حامیم سجدہ میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے لگے وہ کہ جنہوں نے انکار قرآن کی روش کو اپنا لیا، کیا کہنے لگے رفقائے محترم؟ پہلے کہا تھا فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کام کرو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن چند دنوں میں، تھوڑے سے عرصے میں قرآن نے اپنے اثرات مرتب کیے۔ قرآن نور تھا، ان کی ظلمتیں کافور ہونے لگی، قرآن علم تھا، ان کی جہالتیں دور ہونے لگی، قرآن ایمان تھا، ان کے کفر و نفاق کو دھچکا لگا، تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا کہا انہوں نے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو ہم نہیں سننے دیں گے،
یہ قرآن بڑا خطرناک ہے. یعنی آپ وہ کمر بستہ ہوئے باہر نکلے کہ اس قرآن کو لوگوں مت سنو. لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو. یہ قرآن نہیں سنانے دیں گے ہم. کیوں رفقائے محترم، کیوں نہیں سنانے دیں گے؟ اس کا جواب، اور اگر تم تو نہیں سنانا چاہتے لیکن سننے والے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سنانے والا سنا رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا انہوں نے کہا وَالْغَوْ فِيهِ، کہ اگر سنانے والا سنانے پر مصر ہو اور کچھ لوگ سننے پر، تو تم کیا کرو؟ تم اپنی لغویات داخل کرو. وَالْغَوْ فِيهِ، اس میں لغویات. لغو کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ لغل غراب و لغوا، کوے کا کائیں کائیں کرنا. کوے کا کائیں کائیں کرنا یہ لغو ہے. مراد کیا ہے کہ جب قرآن سنایا جائے تو ہم کائیں کائیں، شور و غل، ادھر ادھر کے سوالات، اپنا وقت ضائع کرنا ہے اور دائی کا وقت ضائع کرنا ہے، اور جو آنے والے بیٹھے ہیں بیچارے ان کے پلے قرآن نہ پڑ جائے. اصل ہدف تو یہ ہے. اور پھر لغا کہتے ہیں لغت السفینۃ لغوا، کشتی کا بھنور میں پھنس جانا. اب کشتی بھنور میں پھنسی اور رفقائے محترم حرکت تو بہت ہوتی ہے، بڑی تیز گردش کر رہی ہے، تو گردش یا حرکت کا اعتبار نہیں رفقائے محترم، اعتبار ہے ڈیسٹنی اور گول کا، مقصد کا، منزل کا. آوارہ گردی اور سفر میں فرق کیا ہے رفقائے محترم؟ دونوں میں چلنا ہے، چلت پھرت ہے، حرکت ہے، حرارت ہے، تھکاوٹ ہے. لیکن سفر اور آوارہ گردی میں ظاہرہ طور پر سب کچھ ایک ہے، باطنی فرق ہے منزل کا. منزل متعین، ایک قدم بھی آگے بڑھیں گے راحت، کیونکہ ایک قدم تو محبوب کے قریب ہوئے، منزل کے قریب ہوئے. منزل نہ ہو ساری زندگی چلتے رہیں، تھکاوٹ، تھکن، اکتاہٹ. یہ تو کیا والغو فی ہے، قرآن کی کشتی کو، قرآن والوں کو بھنور میں مبتلا کرو، گرداب بلا میں، بڑی حرکت و حرارت ہو. سورہ الحج آیت 55 کیا فرمایا؟ عذاب یوم مقیم، عذاب یوم عقیم. ان کو حکم کرو. حکم کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ جس طرح ہم کہتے ہیں پانی وچ مدار، یعنی مدانی ہے، وہ برتن ہے، گردش ہے، لیکن پانی کی جگہ پر، دودھ کی جگہ پر پانی ڈالا ہوا ہے، مکھن تو پیدا نہیں ہوگا. والغو فی کا معنی یہ ہے کہ ان کی جدوجہد سے قرآن خارج کر دو. قرآن کی جگہ پر باپ دادا کی روایات آ جائیں، مسائل اور فضائل کی کتابیں آ جائیں، مخلوق ذہنوں کے مخلوق اجتہادات آ جائیں. جس طرح آج روئے زمین پر بڑی گردش ہے، یعنی بڑی چلت پھرت ہے، اور سالانہ لاکھوں کا اجتماع ہے، لیکن اس اجتماع اور چلت پھرت میں قرآن نہیں ہے. انسانوں کی کتابیں ہیں، انسانوں کے لکھے ہوئے ملفوظات ہیں. بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں کا بزرگ تو اللہ ہے. اللہ کا کلام جس موومنٹ سے خارج ہے وہ بے برکت ہے، خواہ آج ہو یا کل. یہ لغویہ، لغو کا کیا معنی؟ اللہ کے قرآن کی جگہ پر انسانوں کے اقوال داخل کر دو. اور یہ رفقائے محترم وہ کیوں کرتے ہیں؟ آگے دیکھیے، لعلکم تغلبون، یہ کرو، اس کے بغیر تمہارا غلبہ قائم نہیں رہ سکتا. قرآن آ گیا، اب لازم ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ. اگر اپنے غلبے کو، اگر اپنا سپر آرڈینیٹ ہونا، جو تمہیں غلبہ، قوت، طاقت، وسائل پہ دسترس گرفت حاصل ہے، یہ اب چھنے گی، یہ اب ڈھلتی چھاؤں ہے. اگر اس غلبے کو مینٹین کرنا چاہتے ہو، برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ قرآن سنانے والے ادارے ختم کرو. قرآن سنانے کا اہتمام اس امت میں نہ رہے. اور یہ رفقائے محترم 1883 میں گلیڈسٹون برطانیہ کا وزیر اعظم تھا،
اس نے 9 جنوری 1883 کو پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا رفقائے محترم، اور وہ خطاب تاریخ کے ریکارڈ پر ہے۔ اور میں نے ایک چھوٹی سی کتاب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یورپی سازشیں، اس کا ترجمہ ہے یہ، تو اس میں نے اس حوالے کا ذکر کیا ہے۔ گلیڈسٹون نے اپنی پارلیمنٹ کو کہا، اے ارکان پارلیمنٹ، عالم اسلامی کو فتح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اپنی فتح کو پرپیچویٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا، رفقائے محترم، اے میرے برطانیہ کے بھائیوں، بیٹوں، پارلیمنٹ کے ارکان، یو کین ناٹ کنکر دا ورلڈ آف اسلام، تم عالم اسلامی کو فتح نہیں کر سکتے، عالم اسلامی کو شکست نہیں دے سکتے، تاہم کہ یہ عالم اسلامی جیب سے رفقائے محترم اس نے قرآن کا ایک نسخہ نکالا، کہا جب تک یہ چھوٹا سا قرآن کتاب مسلمان کے پاس ہے، یو کین ناٹ کنکر دا ورلڈ آف اسلام، سنائ دا بک، اس کتاب کو چھین لو مسلمانوں سے، اینڈ کنکر دا ورلڈ آف اسلام، اور تمام عالم اسلامی جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہے، ان کے قلوب و اذہان سے قرآن نکال لو، یہ راکھ کا ڈھیر ہیں۔ اور آگے ایک اور پتے کی بات کہہ گیا ظالم، کہنے لگا ایسا نہ ہو کہ قرآن کے جو نسخے ہیں وہی تم ضائع کر دو، اٹ شوڈ ریمین، قرآن لفظوں کے طور پر، صحیفے کے طور پر ان کے اندر رہنا چاہیے، بٹ میک دیم، لیکن ان کو ایسا کرو کہ انڈرسٹینڈنگ والے افراد ان میں نہ رہے، دے ریسائٹ، اس کی تلاوت کرنے والے قاری اور مقری خوب ہوں، لیکن اس کے سمجھنے سمجھانے والے افراد ناپید ہوں، ایسا انتظام کر دو۔ اور رفقائے محترم، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، باب الجنہ، اور ایک بہت خوش اعلانی سے سورہ رحمان پڑھ رہا ہے۔ جب اسے میں نے پوچھا کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّحَانِ فَكَيْفَ يَكُونُ الانشقاق وَكَيْفَ تَكُونُ الْوَرْدَةُ كَالدِّحَانِ دلنی وَأَخْبِرْنِي وَفَهِّمْنِي۔ آخر کار عرب کیا کہتا ہے رفقائے محترم؟ کہتا ہے اندی شہادت القراء اما الفہم فلا افہم، کہ بھائی میرے پاس قرآن پڑھنے کی ڈگری ہے، اندی شہادت القراء انا اقرا لا افہم، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، قرآن سمجھنے والا نہیں، میرے پاس قرآن سمجھنے سمجھانے کی ڈگری نہیں ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے رفقائے محترم؟ عرب۔ انزل القرآن بمکہ، مکہ میں قرآن نازل ہوا، وقرئ بالقاہرہ، قاہرہ نے اس نے قاری پیدا کیے، وفہم بالہند، اور قرآن ہندوستان میں سمجھا گیا۔ ذہن ہندی انشاءاللہ العزیز اپنا کام کرے گا، اور ہندی سے مراد پاکستانی ہے اور پھر پنجاب ہے، کام کرے گا انشاءاللہ العزیز قرآن کا، اٹھیں گے خدام جہاں سے۔ تو کیا فرمایا رفقائے محترم کہ لا والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کیا کرو؟ لغویات داخل کرو تاکہ قرآن آگے نہ بڑھ سکے اور تمہارا غلبہ جو ہے اسے کوئی چیلنج نہ کر سکے، تم غالب رہ سکو۔ اور رفقائے محترم اگر یاد ہو آپ کو تو پچھلے اتوار کو ہم نے سورہ الانعام آیت 89 کا حوالہ دیا تھا کہ اگر عرب قرآن کی ناقدری کریں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو اللہ پاک اور قوموں کو لائے گا، اقوام پر اقوام آئیں گی، افراد پر افراد آئیں گے، اور قرآن کی اشاعت اور خدمت کا کام جاری رہے گا۔ میں آپ نہیں ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر دور میں اللہ کے خدام قائم رہیں گے۔ اگر میرے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں سے یہ شرف اور اعزاز ہے کہ اللہ کے قرآن کے ہم خادم بنیں، ہم نہ ہوں گے تو یہ کاروان حیات تو بہرحال آگے بڑھے گا۔ تو وہ جو 689 کے اندر افراد تھے رفقائے محترم، ان کو کیسے پیدا کیا گیا ماضی میں اور کیسے پیدا کیا جائے گا مستقبل اور حال میں، اس ضمن میں رفقائے محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح افراد سازی کی تھی، اور آج ہم اس حوالے سے پیدل ہیں، اس کا آئیے ایک نقشہ دیکھتے ہیں کہ آج قرآن تو ہمارے پاس ہے،
لیکن وہ کام کیوں نہیں ہو رہا رفقائے محترم؟ تو ایک تو پچھلے جمعے میں اتوار کو عرض کیا تھا کہ قرآن کے حوالے سے ہمارے دو کام ہیں. ایک تو قرآن کو گھروں میں لائے، قرآن مسجدوں سے خانقاہوں سے اٹھا کر اپنے گھروں میں لائے، قرآن والے گھر ہمارے گھر بنے. اس کے لیے سورہ النور 24ویں سورہ آیت نمبر 36 یہ پہلا تقاضا ہے. اور اس کے بعد دوسرا تقاضا کیا ہے رفقائے محترم؟ جب گھروں میں ہمارے قرآن آ جائے تو سورہ العنکبوت 29ویں سورہ 49 آیت بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، پھر قرآن کا علم ہمارے سینوں میں آئے، قرآن کا علم ہمارے دلوں اور دماغوں میں آئے، قرآن کا علم نوٹ بکوں میں نہ رہ جائے، قرآن کا علم جو ہے جو ہم نے سنا وہ حال میں نہ رہ جائے. قرآن گھروں میں اتارو، گھروں کے اندر قرآن کا نور لاؤ، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے بیویوں اور بچوں کو قرآن والا بناؤ، اور پھر قرآن کو اپنے اہل و عیال کے قلوب و اذہان میں اتارو. اور اس کے ساتھ دو تقاضے آج آپ کے سامنے قرآن سے پیش کرتا ہوں. اور ہمارا یہی انداز ہے رفقائے محترم کہ ہم راتوں کی باتیں نہیں کرتے، اللہ کے کلام کی باتیں کرتے، اور اللہ کے کلام کا حوالہ دیتے ہیں، سورت بتاتے ہیں، آیت بتاتے ہیں. ہمارے ترجمے سے آپ کو اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں، جس ترجمے سے بھی آپ کا اتفاق ہو اسے لیں، لیکن یہ جان لیں کہ قرآن کے سنا دینے کے بعد اب آپ کا اور اللہ کا براہ راست مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ نہ کہہ سکیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اے اللہ تیرا قرآن کھول کر کسی نے سنایا ہی نہیں تھا، تمہیں سنانے والے نے سنا دیا، اب تمہاری براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شروع ہو جائے گی. تو سورہ الحجرات 49ویں سورہ ہے رفقائے محترم، اور 617 صفحہ الحجرات 49ویں سورہ آیت نمبر 8 49-8 7 اور 8 دونوں کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا، جان لو، یقین رکھو، اس علم کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہیں اور رہیں گے تا قیام قیامت. کیوں؟ کہ آپ خاتم النبیین ہیں. محمد رسول اللہ کا یہ معنی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ کی رسالت جاریہ ہے، تا قیام قیامت آپ ہی رسول ہیں، اور آپ کی رسالت موجود فی القرآن ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یہ میرے محبوب کیا کرتے ہیں؟ تم سے بڑا پیار کرتے، تمہاری باتیں مانتے، تمہارے تقاضوں کو یسر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسر میں مبتلا کرتے، تمہیں پیارا بنانے کے لیے اپنا تمام آرام. حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفقائے محترم اس قرآن کو پہنچانے کے لیے کون سی قربانی نہیں دی؟ آخر کار بلد حبیب کو بھی چھوڑا، اہل و عیال، مال و منال، عزیز و اقارب، سب کو اس محبوب قرآن پر قربان کر. تمہارے لیے فرمایا بڑی قربانی دی ہیں، اور آگے فرمایا مزید ان کی قربانیوں کی شان یہ ہے کہ ان کے توسط سے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کے مقدس نظام تعلیم و تربیت سے اب وہ مقام تمہارا بن گیا ہے کہ حبب الیکم الایمان، اب ایمان کا نقش، ایمان کے اوصاف و صفات اب تمہارے محبوب بن گئے، ایمان تمہارا محبوب ہو گیا ہے ان کی تعلیم اور تربیت سے. اور آگے فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب ایمان
آفتابناک ہو گیا ہے تمہارے قلوب میں، کتابوں میں نہیں، نوٹ بکوں میں نہیں، ایمان اور اس کے تقاضے رفقائے محترم صحابہ کے دلوں میں داخل ہوئے۔ قلوب، سیرت، کردار، اس کے ساتھ مقابلہ کریں سورہ المائدہ آیت نمبر 41، فرمایا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ ایک مومن وہ ہے کہ ایمان زبان پر ہے، سیرت گوانے، اور ایک ایمان یہ ہے کہ ایمان قلب اور قالب میں، سیرت و کردار میں۔ زینہ فی قلوبکم، اور آگے فرمایا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم اور تربیت سے نفرت دلا دی۔ کر رہا، تمہیں تبھی نفرت ہو گئی کس چیز سے رفقائے محترم؟ کفر سے، یعنی جن جن چیزوں کو کتاب اللہ میں کفر کہا گیا ہے ان سے تمہیں اس ایمان کی وجہ سے تبھی نفرت ہو گئی ہے، اور فسوق سے نفرت ہو گئی ہے، نافرمانی سے نفرت ہو گئی ہے۔ تین چیزیں رفقائے محترم ایمان کی ضد میں، کفر، فسق اور عصیان۔ کفر، فسق اور عصیان سے مومن آزاد ہوگا، پاک ہوگا تو وہ مومن ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، قرآن نے ہر مومن کو راشد بنایا۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ 4 خلفائے راشدین تھے باقی اندھیری رات ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک صحابہ کا آخری فرد اس زمین پر رہا ہے وہ پورا دور خلافت راشدہ تھا، صحابہ راشد تھے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ ہمارے محبوب اللہ کے کلام کے لیے قربانیاں دیں اور اپنے اہل و عیال کو تیار نہ کریں؟ تو صحابہ، تابعین اور تابعین بالاحسان، یہ تمام ادوار خلافت راشدہ کے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعما، ان کو اللہ پاک نے اپنا خاص فضل اور خاص نعمت عطا کی ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور یہ جو ایمان رفقائے محترم قلب میں داخل ہوتا ہے، سیرت تبدیل ہوتی ہے، تو پھر پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس قلب میں، دل دماغ میں، سیرت و کردار میں ایمان داخل ہے اور اس میں داخل نہیں ہے؟ پہچان کیا ہے؟ آئیے پہچان دیکھیں۔ سورہ المجادلہ 58 سورہ رفقائے محترم 652 صفحہ، 652 صفحہ، سورہ المجادلہ آیت نمبر 22 لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ پائیں گے، لا تاجدو نہیں ہوگا، اگر ہے تو ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف، نہیں پائیں گے آپ کسی ایسی قوم، گروہ، کمیونٹی، جماعت یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان ہو اللہ کی توحید پر، اللہ کے کلام پر، مکافات عمل پر، اور پھر ان کا حال کیا ہو؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر ان کی وفاداریاں ان کے ساتھ بھی ہوں جو اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں۔ یعنی مومن ہو کر اللہ اور رسول کے نافرمانوں سے آشنائی رکھتا ہے، مومن ہو کر اللہ اور رسول کا نافرمان ہے، مومن ہو کر اللہ اور رسول کے تقاضے جو ہیں ان پہ قائم نہیں ہے، یہ ایمان نہیں۔ اور وہ بے وفا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایک طرف قرآن ہو
اور دوسری طرف باپ دادا، جسمانی باپ دادا ہوں یا فور فادرز روحانی، یعنی باپ دادا جسم والے ہوں یا سابقہ عقیدے والے، ایک طرف باپ دادا اور دوسری طرف قرآن ہو، تو جو قرآن کو زیادہ عزت اور مقام دے، قربانی دے، احترام کرے بنسبت باپ دادا کے، وہ مومن ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، او ابناہم، ایک طرف بیٹا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اور دوسری طرف قرآن، تو جو قرآن کو بڑی اہمیت دے بنسبت بیٹے اور بیٹیوں۔ رفقائے محترم، میرا اور آپ کا اکلوتا بیٹا ہو اور وہ ہم سے چھین لیا جائے، گم ہو جائے، چلا جائے، اور آپ کو اور مجھے نیند آ جائے، تو یہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے۔ ایک بیٹا گم ہو جائے، جس نے رفقائے محترم گم تو ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل نہ صرف گم ہونا ہے کہ عجب کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں سے وہ خود لحد میں اتارنا پڑے مجھے اور آپ کو، تو وہ بیٹا جو جدا ہونے کے لیے ہے اس کی تو جدائی برداشت نہ ہو، آوارہ پھریں، تلاش میں نکلیں، اور اللہ کا قرآن اگر ہم سے چھین لیا جائے رفقائے محترم، جس طرح چھین لیا گیا ہے، ابھی جو میں نے گلیڈ سٹون کا حوالہ دیا ہے، اور پھر ہمیں اچھی نیندیں بھی آ رہی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گاڑیوں کی گردش بھی ہے، اور کوئی طبیعت میں بے چینی نہیں، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ آباؤ او ابناؤ او اخوانہم، بھائی بہن روٹھ جائے، کون بہن بھائی ہے جو اسے راضی نہ کرے گا؟ اور قرآن روٹھ جائے پرواہ ہی نہیں، کبھی منانے کا خیال ہی نہ آئے، قرآن کو منا کر گھر میں لانے کا احساس ہی نہ ہو، کیسا ایمان ہے؟ او عشیرتہم، فرمایا یہ کرو، جی کیا کریں، خاندان والے نہیں مانتے، خاندان میں ناک کٹتی ہے، خاندان میں ناک کٹے کوئی بات نہیں، قرآن کے حوالے سے یعنی ناک کٹی ہو کوئی بات نہیں، خاندان میں نہ کٹے۔ سورہ القلم میں فرمایا سناسمہ علی الخرطوم، او بندے قیامت میں جب بڑی ناک لے کر جائے گا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ داغ لگائیں گے عذاب کا، کہے گا کاش دنیا میں میری ناک ہوتی نا، آج تو بڑی ناک ہے، یہ میلوں میل ناک جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، فرمایا قیامت میں کیا اس کا مزہ آئے گا؟ ناک کی بات نہ کرو رفقائے محترم، رحمان قرآن او عشیرتہم، یہ جو چار چیزیں رفقائے محترم، ابنا، آبا، اخوان اور عشیرہ، ان کی محبتوں پر جب تک کہ قرآن کی محبت غالب نہ آئے، ایمان کا نقش قلب میں ابھی راسخ نہیں، لکھا ہی نہیں گیا۔ اور آگے دیکھیے یہ سٹیج کب آتی ہے رفقائے محترم؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ کیفیت آتی ہے جب قلب پر قرآن کا نقش آ جائے۔ کسی کاتب کے پاس جانا پڑتا ہے، کاتب، خوش خط کاتب، ایمان کا نقش قلب پر کتابت کرتا ہے، قلب پر، کتاب پر نہیں، نوٹ بکوں میں نہیں، زبانوں پر نہیں، جب قلب کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر، سیرت کے اندر، کردار کے اندر قرآن نقش ہوتا ہے، ایمانی قرآن نقش ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنی روح حیات سے انہیں مؤید بناتا ہے، مؤید من اللہ ہوتے ہیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نصرت اور حمایتوں کی چمکار دکھاتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں داخل کرے گا سرسبز و شاداب علاقوں میں، جنات کا وارث بنائے گا جن کے نیچے نہریں روا دوا ہوں گی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ہے اللہ کی جماعت، اور اللہ کی جماعت ہی کے لیے تو فلاح، کامیابی۔ اب یہاں سے رفقائے محترم مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ
صحابہ کی شان ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ تو ان کی شان ہے. عام فتنوں میں ظلمات میں مبتلا 14ویں صدی کے مسلمان جنہوں نے قرآن کھولا نہیں، کھولا ہے تو سمجھے نہیں، سمجھے ہیں تو ماحول اینٹی، عمل کا مرحلہ نہیں آیا، ہم ان میں کیسے داخل ہوں؟ اس ضمن میں رفقائے محترم یہ بات کہ یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں. آئیے قرآن سے ہم دیکھیں اور آگے چلیں. یہ سورہ توبہ نامی سورہ رفقائے محترم، آیت نمبر 100، 244 صفحہ 244 صفحہ. والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، اولیت کی، اولیت فرسٹ ہونے میں سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ من المہاجرین والانصار. یہ دو جماعتیں ہیں، مہاجر اور انصار. آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے نقش قدم کو فالو کرنے والے، ان کے طور طریقوں کو اپنانے والے محسن بن کر. یعنی یہ المہاجرون والانصار ختم نہیں ہو گئے، والذین، اور وہ تمام قیامت تک کے لوگ، کیونکہ 2:137 میں اللہ پاک نے صحابہ کو میرا اور آپ کا آئیڈیل بنایا ہے. ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. تو صحابہ والا ایمان ایک زندہ حقیقت ہے، قیامت تک جاری رہے گا. اللہ وہی، اللہ کے طور طریقے اور سنتیں وہی، قرآن وہی، کیسے ہو سکتا ہے کہ نتائج و ثمرات وہی نہ ہو؟ تو جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، چلتے رہیں گے، ان سے بھی اللہ راضی ہوگا. یعنی اللہ کا راضی ہونا صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تا قیام قیامت، وہ بھی اس زمرہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ میں شامل رہیں گے. اس ضمن میں رفقائے محترم آخری آیت، یہ کوئی عربوں کی بات نہیں ہو رہی، الناس کی بات ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. اسی پہ ختم کرتا ہوں. سورہ النساء، خواتین والی سورہ النساء. الجنت تحت اقدام الامہات. نساء کا کیا مقام ہے رفقائے محترم؟ ماں کا، کہ اسلام نے کہا ہے کہ جنت نیچے ہے اور ماں اوپر ہے. جنت تو ماں کے قدموں سے پھوٹا کرتی تھی رفقائے محترم. وہ مائیں تھیں جو جنتیں بانٹتی تھی، وہ مائیں تھیں کہ جن کی تعلیم اور تربیت سے جنتی افراد جنم لیتے تھے. الجنت تحت اقدام الامہات. تو یہ سورہ ہے رفقائے محترم النساء، غالباً 127 صفحہ ہے، آیت 174، 127 صفحہ، آیت 124 125. یا ایوہ الناس، یا ایوہ العرب نہیں کہا، 174 175 127 صفحہ. یا ایوہ الناس، اے لوگ، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا. برہان، برہانہ رفقائے محترم کہتے ہیں سورج کا اس مقام پر آ جانا کہ کپڑے بھی انسان کے اتار دے، گرمی. یعنی قرآن برہان ہے کہ باطل کے کپڑے اتار دے گا، باطل کو ننگا کر دے گا، باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. اور فرمایا برہان ہی نہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ سورج ہے، کروڑوں سورج اس قرآن کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتے، یہ نور الہی ہے. تو رفقا محترم، سورج کے نور کو دیکھنے کے لیے کبھی آپ نے موم بتیاں جلائی ہیں؟
لالٹینیں جلائی ہیں؟ سورج کو دیکھنے کے لیے تو موم بتیاں نہیں، لالٹینیں نہیں، اور ہم اللہ کے نور قرآن کو دیکھنے کے لیے اپنی موم بتیاں جلانا چاہتے ہیں۔ نور کو دیکھنے کے لیے کسی نور کی ضرورت نہیں، صرف اندر ایمان چاہیے۔ کیوں کہ اگر اندر آنکھ نہ ہو انسان کے پاس تو سورج سے کیا استفادہ؟ سورج کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، نور قرآن کو دیکھنے کے لیے ایمان والی آنکھ کی بیداری بس۔ تو نور ہے نور مبین۔ آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو بھی صحابہ ہوں غیر صحابہ ہوں، عرب ہوں عجم ہوں، لاہور والے ہوں کراچی والے ہوں، پس جو بھی ایمان لے آئیں گے، مومن بن جائیں، امن میں آ جائیں گے، امن میں آنا چاہیں گے، اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، ایمان لا کر اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں گے، اللہ کے قرآن کی پناہ گاہ میں آ جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ، کیا وعدہ رفقائے محترم؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ انہیں اپنی رحمتوں میں ضرور بضرور داخل کرے گا۔ عرب غیر عرب، قرون اولا قرون آخرہ، کوئی بات نہیں، ایمان شرط ہے، قرآن کی پناہ گاہ میں آنے کا عزم اور ارادہ شرط ہے۔ رحمان کا وعدہ ہے وہ انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا۔ وَفَضْلٍ، صرف رحمتیں نہیں، اپنا گریس عطا کرے گا، اپنا جلال عطا کرے گا۔ وہ جو میں نے 24-36 کا حوالہ دیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں قرآن اترے گا ان جھونپڑوں کو اللہ کیسر و کسرا کے محلات سے عظیم الشان بنائے گا۔ جس قلب میں، جس جھونپڑے میں قرآن اترے گا وہاں اللہ کا فضل، اس کی بارش ہوگی، اس کا کرم، اس کی رحمتیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا اتنی ہی بات نہیں ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہدی کے بعد الہ ہے، اور اللہ پاک انہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھائے۔ اللہ کو پانا رفقائے محترم سب سے بڑا انعام ہے۔ کیوں کہ جب اللہ مل گیا تو کائنات کی کون سی نعمت جو ہے جو الگ رہ جائے گی؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، بادشاہ مل گیا، بادشاہت مل گئی، اللہ مل گیا، کائنات مل گئی۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ آئے گا، جدود السماوات والارض کی طاقتیں اور قدرتیں آپ کو اور مجھے عطا ہوں گی۔ یہدیہم الیہ صراط مستقیما، اللہ رہنمائی کرے گا ان کی کس کی طرف؟ اپنی ذات کی طرف، اپنی صفات کی طرف، اپنی تجلیات کی طرف۔ اور کیسی؟ صراط مستقیما، ایسی شارع حیات جس میں کہیں کٹ نہیں ہے، ہاں جی، جو راستے میں کہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، ہاں جی، فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش والے کے ساتھ لازمن جوڑتی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کا خاص ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے رفقائے محترم کہ یہ فرقان، اب ہم نے اس فرقان کے حوالے سے محنت جو کرنی ہے کہ یہ فرقان ہمارے گھروں میں آئے، گھروں سے ہمارے خاندان میں، خاندان سے ہمارے قلوب و اذہان میں، اور قلوب و اذہان میں اس طرح آئے کہ اس کا نقش رفقائے محترم میرے اور آپ کے دل دماغ میں لکھا جائے خوبصورت انداز میں، اور پھر اس کی محبت ہر دنیاوی محبت پر غالب آ جائے، اور اس قرآن کو لے کر ہم چلنے والے بنیں، ہماری حرکت و حرارت میں قرآن کا نور جو ہے یہ سایہ فگن ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس رمضان میں اور ہر رمضان میں ان فیوز و برکات سے بہرور ہوتے رہنے کی طاقت توفیق فرماتے رہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔